अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम इंटरव्यू करने चाह रहे हैं। 2-3 जो फॉरेन इशू हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। एक तो जो या सादिक साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बाद भारतीय मीडिया ने चीखना चिल्लाना वो शुरू कर दिया। उसमें क्या की तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया पुलवामा के हवाले से, उसमें कितनी हकीकत है। और तीसरा इंतहाई और अहम टॉपिक जो है वो फ्रांस में जो खाकी शाये हुए हैं उस हवाले से। इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं फैसल तारड़ साहब, नौजवान सहाफी हैं। इन तमाम इशू पे काफी गहरी नजर रखे हुए, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब जनाब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सर बहुत शुक्रिया शाह जी। नाज़रीन, हम तमाम मौजू पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, ये जो या सादिक साहब का जो मामला हुआ है, इसके बाद जिस तरह का इंडियन मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर फवाद चौधरी साहब की एक जो स्टेटमेंट आई पुलवामा के हवाले से, इन तमाम जो इश्यूज हैं, आप इस तमाम इशू को किस नजर से देखते हैं? हालात किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाह जी। शाह जी, सबसे पहले अयाज सादिक की बात करते हैं। अयाज सादिक कल का बच्चा नहीं है। अगर आपने बात की फवाद चौधरी की, फवाद चौधरी से इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है। वो इस तरह के थोड़े से शोशले से इंसान हैं, थोड़े बयानात में खबरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अयाज सादिक जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं, इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं, फिर नून लीग के ये सीनियर मेंबर हैं। पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से पेश थे, अब अयाज सादिक। आप बेशक आर्मी के खिलाफ बयानात दें, आप पहले भी तो दे रहे हैं ना। आप बयानात दे रहे हैं कि जो मुल्की सियासी एक्टिविटीज होती हैं उसमें आर्मी इंटरफेयर करती है। आपने तो नाम ले लिया, कमर बाजवा साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं, फैज हमीद साहब ये कर रहे हैं। लेकिन यहां तक आपकी लिमिट्स थी। रियासत ने आपको इतना बर्दाश्त किया कि आप मुल्क के आर्मी चीफ का नाम ले लें, आप DGISI का नाम ले लें, आप पूरे अदारे को बदनाम कर दें। लेकिन अब तो इन्होंने हद ही अबूर की है। एक तो इतना सीनियर बंदा फिर किसी टॉक शो में नहीं बैठा हुआ, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा हुआ, उसकी निजी गुफ्तगू लीक नहीं हुई, वो मुल्क की कौमी असम्बली में बैठा हुआ है। कौमी असम्बली में खड़े होकर वो कहते हैं कि कमर बाजवा साहब की टांगे कांप रही थी, पसीने से शराबूर थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खुदा के लिए छोड़ दें वरना 9 बजे हमला हो जाएगा। जहां तक 9 बजे हमला होने वाली बात है तो इसमें कोई शक नहीं, हालात बहुत ही टेंस थे। लेकिन शाह जी, आप मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात टाइट थे, वजीर आजम साहब ये बात कह चुके थे कि हम अब बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे। उस वक्त के DGISPR आसिफ गफूर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर आप कुछ करेंगे तो हम उसी वक्त रिटेलिएट करेंगे। फिर जब बालाकोट में ये पेलोड फेंक कर भाग गए थे, एक कौवा हमारा मरा था और कुछ दरख्त गिरे थे, क्या आसिफ गफूर साहब ने नहीं कहा था कि अब आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, आपने जो करना था आपने कर लिया है, अब हमारी बारी है, अब सरप्राइज हम देंगे, सरप्राइज देने की बारी हमारी है। और पूरी दुनिया में आज भी आप वो मीडिया पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे बयान पड़ा हुआ है। वहां से कहानी शुरू हुई, फिर हमने हमला किया, हमने घुस के मारा, हमने उनके 2 तैयारे गिराए, एक वहां पे गिर गया, दूसरा हमारी साइड पे गिरा। हमने अभिनंदन की फैंटी भी लगाई और उसे पकड़ भी लिया, और फिर भारत ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। ये सब कुछ इसलिए हमने किया कि हम डरे हुए थे। जब हम ये सारे मामलात कर चुके थे तब तक हम डरे हुए नहीं थे। बयानात देते हुए, तैयारे गिराते हुए, अभिनंदन को पकड़ते हुए, पकड़कर उसकी वीडियो बनाते हुए, वीडियो भी तो हमने बना ली ना, जो उसने कहा टी इज फैंटास्टिक, पूरी दुनिया में गई। तब तक हम पूरी दुनिया को बता चुके थे कि हमने जनाब इनके तैयारे भी गिरा लिए, हमारे पास ये अगर मुकर जाए, हमारे पास सबूत यह कि अभिनंदन को भी हमने पकड़ लिया। तब तक हम डरे हुए नहीं थे। जब हमने अभिनंदन को छोड़ना था उस वक्त हम डर गए थे। यानी इतने बंदे उनके मार के, तैयारे गिरा के, पूरी दुनिया में तैयारे चले, तैयारे की इतनी कीमत नहीं होगी जो इतना बड़ा मुल्क, 1 अरब 35 करोड़ वाले मुल्क को हमने दुनिया में बदनाम कर दिया और दुनिया ने हमारी जीत तस्लीम कर ली। हम नहीं डरे हुए थे, हम अभिनंदन को छोड़ते हुए डर गए थे। तो अजीबो गरीब ये हरकतें करते हैं। आप तो इन्हें ऑफिशियली गद्दार कहना चाहिए, ये तो मुल्क के गद्दार हैं।
طارق صاحب اب جو معاملہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی ہم بتائیں کہ اب جو ایشو جو سامنے آ رہا ہے وہ ایک تو جو ایاز صادق صاحب کی یہ بیان تھا، اور دوسرا جو فواد چودھری صاحب نے پلوامہ کے حوالے سے دیا ہے. اب مودی سننے میں خبریں یہ آ رہی ہیں مودی سرکار ہے وہ اس ایشو کو لے کے FATF میں جا رہی ہے تاکہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. دیکھیے شاہ جی، مودی صاحب کی اگر خواہش کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پاکستان بلیک لسٹ کب سے ہو چکا ہوتا، 2018 سے ہو چکا ہوتا. اگر انڈیا کی خواہش اور انڈیا کی وجہ سے پاکستان نے چلنا ہے تو 1947 میں پاکستان بنتا ہی نہ. 1948 میں پاکستان قائد اعظم کی وفات کے بعد ختم ہو چکا ہوتا. 65 کے بعد پاکستان ان کے قبضے میں جا چکا ہوتا. آج ہم تو سروائیو نہ کر رہے ہوتے نا، ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی نہ ہوتا، ہم تو بالکل ہی سڑکوں پہ ہوتے، ہمارے پاس تو بالکل کوئی ٹیکنالوجی نہ ہوتی، ہم تو بھوک سے مر رہے ہوتے. انڈیا کے کہنے کی وجہ سے، انڈیا کی خواہش کی وجہ سے ہم نے ناکام یا کامیاب ہونا ہے تو پھر تو ہم ہو گئے کامیاب یا ناکام. انڈیا تو پہلے دن سے کوشش کر رہا ہے، یہ تو کوشش پاکستان کو بلیک لسٹ کروائیں. دیکھیے فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا، ظاہر ہے وہ جلدی میں بول گئے، میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھی، وہ ان کی زبان پھسل گئی تھی. اور ظاہر ہے واضح لگتا ہے پاکستان نے تو پہلے دن سے ڈینائی کیا ہوا ہے. پاکستان نے تو بولا تھا آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو آپ سامنے لائیں. ایون بھارت سے یہ آوازیں اٹھیں، بھارتی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ سامنے آئی کہ پلوامہ انہوں نے خود کروایا تھا، اور فائدہ بھی مودی صاحب کو ہوا کہ مودی صاحب اسے الیکشن جیت گئے. تو لہٰذا FATF کو اتنا ایسے ان کی خواہش کے مطابق وہ کام نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے، نہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروا سکے. اچھا طارق صاحب، جو خطے کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، آنے والے جو دن ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں. انتہائی اہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسی نومبر میں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ہی وزیر وہ 5 دنوں میں 5 دورے کر چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا پہلا وزٹ تھا وہ انڈیا کے حوالے سے تھا، اور انڈیا کے ساتھ ان کی کافی جو ہے انہوں نے کچھ معاہدے بھی کیے ہیں جو پاکستان اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتا دوں، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا. مائک پومپیو صاحب جو اس وقت بھاگے ہوئے ہیں دنیا کے ہر ملک میں سے صرف ایک ہفتہ پہلے بھارت میں آتے ہیں، ان کے ساتھ 2+2 میٹنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرتے ہیں. تو مائک پومپیو صاحب، ایک تو میں آپ کو بتا دوں امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چین کے خلاف بھارت کو استعمال کرے، رگڑا بھارت کو لگے، فوجی بھارت کے مرے، اسلحہ بھارت ہم سے خریدے، اور ہم جو ہیں وہ چین سے بدلہ لیں. پہلا تو یہ ہے. سیکنڈ، امریکہ میں الیکشن ہے، 3 نومبر کو الیکشن ہے، اور اب جو اتنے زیادہ ووٹر ہیں انڈین ووٹر ہیں امریکہ میں، تو یہ وہ ڈیل کر کے دورہ کر کے وہ ان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ دنیا میں اس وقت بھاگے ہوئے ہیں تاکہ وہ ٹرمپ کو الیکشن جتوا سکے. ادروائز ان کے کوئی اس طرح کی اتنی جو ارجنٹ وہ دورے کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی انہیں بریک تھرو ملے اور وہ الیکشن جیت جائے، اور بھارت کو وہ مروانا چاہتے ہیں. جہاں تک خطے کی آپ نے بات کی، خطے کی بہت ہی اہم آپ کو خبر دوں چین اور بھارت کے حوالے سے. آج دا ہندو کی خبر ہے، دا ہندو بھارت کا ایک بڑا اخبار ہے، وہ تازہ خبر لگا رہا ہے کہ چین نے لداخ کے نئے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے. فنگر ایریا میں فنگر 2 سے فنگر 3 اور پینگونگ کے علاقے میں نئے علاقوں پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا ہے، اور چینی فوج مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. اور گلوبل ٹائمز ہی کی آج کی خبر تھی کہ اسلحہ بھی زیادہ سے زیادہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. گرم کپڑے، گرم جو وہاں کے ماحول کو گرم رکھنے کے لیے جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ لداخ میں پہنچ چکا ہے. اور بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس جرسیاں ہیں، نہ ان کے پاس ٹینٹس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی تیاری ہے، اور ان کے فوجی وہاں پہ بد دعائیں دے رہے ہیں. اور خود تو وہ موسم وہاں پہ آج کل شاید جو وہاں پہ سردی ہے نا لداخ میں، وہ رات کو -10 سے -15 تک ٹمپریچر جا رہا ہے. تو بے شمار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی فوجی وہاں پہ مر رہے ہیں سردی کی وجہ سے، چین کی وجہ سے نہیں. تو یہ صورتحال ہے خطے کی. اچھا آخری سوال آپ سے تمام ایشو کے بعد، ایک اور بڑا اہم ایشو جس نے جنم دیا بلکہ پوری دنیا میں خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے ایک جذبات ان کے مجروح ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس وقت جو جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں سراپا احتجاج بھی ہیں. فرانس میں جو متنازع خاکی ہوئے، پھر پریزیڈنٹ جو فرانس ہیں
انہوں نے اس کی حمایت کی. یہ جو ایشو ہے یہ آپ کو کیسے لگا؟ پھر بائیکاٹ کی بھی خبریں آ رہی ہیں، مسلم ممالک جو ہیں وہ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ایک فرانس کا فٹ بالر ہے، اس نے بھی وہ فرانس کی طرف سے کھیلنے سے انکار کیا. یہ تمام آپ کو ایشو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے. ایک جانب وہ فریڈم آف سپیچ اور پھر پورے ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں کہ دنیا میں سب کو حقوق ملنے چاہیے، سب کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، کسی کے جذبات مجروح نہیں ہونے چاہیے. دوسری جانب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک اس کا حل ہے، اب یہ سب کچھ ہو چکا ہے، گستاخی ہو چکی ہے، میکرون نے بیان دے دیا ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، بنگلہ دیش میں احتجاج ہو، پاکستان میں احتجاج ہو، انڈیا میں احتجاج ہو. احتجاج کرنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اتنی زیادہ پولیس تھی اور اتنا زیادہ وہ گورنمنٹ کا بھی خرچہ ہو رہا تھا، چیزوں کا بھی نقصان، جلاؤ گہراؤ بھی ہو رہا تھا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو تو اسی کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سر میں درد ہو تو آپ پاؤں پہ پٹی نہیں باندھتے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ فرانس کا بائیکاٹ کریں. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ بائیکاٹ کریں. جب 56 ممالک اور 2 ارب مسلمان بائیکاٹ کریں گے تو فرانس تو کیا، فرانس کے جو پچھلے ہیں وہ بھی آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں گے اور اگلے 100 سال تک بھی وہ نہیں سوچیں گے آپ کے بارے میں، آپ کے جو جذبات ہیں ان کا مجروح کرنے کے بارے میں. تو آپ نے احتجاج نہیں کرنا، آپ نے اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا، بلکہ اگلے ملک کا نقصان کرنا ہے اور اگلے ملک کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا جو شو ہے پسند آیا ہوگا. آپ کا میزبان نصیر بخاری، CNN پاکستان کے فورم سے آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. خدا